اپنے مخالف کی بھی جو ہے وہ جو حقیقت یا صحیح بات ہو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرا اندازہ یہ نہیں تھا لیکن اس نے جیل ٹھیک کاٹی. تو آڈیو اور ویڈیوز ہیں وہ چلانی چاہیے نا. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو رانا ثناء اللہ کی مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج رانا ثناء اللہ نے بھی اقرار کر لیا اور بتا دیا کہ عمران خان میری سوچ اور گمان سے بھی زیادہ سخت جان نکلا اور عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے. وہ ڈرا نہیں، جھکا نہیں اور جیل کو کھلے ماتھے سے جو ہے کاٹ رہا ہے. نہ ہی اس نے ڈرنے کا نام لیا ہے، نہ ہی وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. 17 ستمبر کو جب قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا، اس کے بعد میاں صاحب پاکستان واپس آ گئے اگلے ماہ، اور جب قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن تھا تو اسی دن میاں صاحب جو ہے وہ بیرون ملک واپس چلے گئے. اس میں کوئی اتفاق ہے یا کوئی اس میں وجہ بھی ہے؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب نے مجھے صرف 10 دن دیے. انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کا تنظیمی اجلاس بلائیں اور یہ ریکمنڈیشن جو ہے نا یہ مرتب کر کے آپ ان کو فائل کریں. تو میں 10 دن بعد آ رہا ہوں اور آ کے میں نے جو ہے وہ پارٹی کا جو بھی رول ہے، جن لوگوں کو بھی جہاں جہاں پہ ذمہ داری دینی ہے تو وہ میں نے دینی ہے. تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ وہ یہی کوئی ہفتہ 10 دن کے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ تشریف. پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت کا ایک ایسے انتشاری ٹولے کا روپ دھارے ہوئے ہے کہ وہ کسی بات پہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہے، نہ کسی بات کے اوپر متفق ہونے کو تیار ہے اور نہ ہی ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے، نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو رویہ ہے یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہے. سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کو پیدا کرے گا اور معاشی عدم استحکام جو ہے یہ پاکستان کو مشکل میں لائے گا. عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے عام آدمی کو بھی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. آپ کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کس کا کیا کردار ہے. میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کافی حد تک جانتا ہوں. وہ بھی ماشاءاللہ کوئی ادھار رکھنے والے بندے نہیں ہیں اپنی طبیعت کے حساب سے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ کل جاتے جاتے جو ہے نا انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا، ورنہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ جاتے جاتے وہ بھی جواب دے کے جائیں گے. تو اب یہ یا افریدی صاحب سے یہ امید کی جانی چاہیے کیونکہ ان کے تعلقات دونوں طرف بہت اچھے ہیں. وہ سید منصور علی شاہ صاحب کے بھی پچھلے 50 سال سے دوست ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے. تو امید کی جانی چاہیے کہ وہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ختم کریں گے. باقی آگے جو گروپنگ ہوئی عدلیہ میں، جو عدلیہ میں کھینچا تانی ہوئی، جو عدلیہ میں ریشہ دمانیاں ہوئیں، ان کا راستہ 26ویں ترمیم کے ذریعے سے بند ہو گیا. دیکھیں میں ایسا بندہ نہیں ہوں، میں جو ہے وہ اپنے مخالف کی بھی جو ہے وہ جو حقیقت یا صحیح بات ہو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرا اندازہ یہ نہیں تھا لیکن اس نے جیل ٹھیک کاٹی. جو صحیح بات ہے نا وہ میں نہیں کبھی روکتا، جیل اس نے صحیح کاٹی. نہیں دیکھیں وہ احتجاج کی اپنے تئیں جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ ڈیل ویل والی جو بات ہے، دیکھیں ڈیل تو دونوں پارٹیوں میں ہوتی ہے نا، ایک دوسری طرف ہم بیٹھے ہیں. تو میں اس کی بالکل یہ آپ نے بیل وغیرہ کی بھی بات کی ہے اور یہ دوسری بات بھی کی ہے، ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ہم نے ڈیل کرنی ہے اور نہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کی بات ہوئی ہے. جی لاسٹ کوئی رانا صاحب جیل یا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کا مسودہ تیار ہو گیا ہے، تو یہ وہی مسودہ ہوگا جو پہلے چیئرمین تھے، زرعی چیئرمین تھے، یا مشرف دور والا ضلع ناظم اور تحصیل ناظم والا آپ لوگ مسودہ لے کے آ رہے ہیں؟ نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں کافی جو ہے وہ ایک میٹنگ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ صدارت میں ہوئی ہے تو اس میں ہم نے کافی چیزوں کو جو ہے وہ اس میں ریکمینڈ کیا ہے. تو اب جب اس کی فائنل شیپ سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے. رانا صاحب جسٹس منصور علی شاہ نے جو اپنی بیگم کو میسج کیا، کیا وہ واقعہ درست ہے؟ 12 ستمبر کو جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ان کے ہاتھ میں آیا تو اس کے فوری بعد اس نے اپنی بیگم کو یہ میسج کیا کہ آپ کے لیڈر کا کام کر دیا ہے. اس کے حوالے سے خواجہ آصف نے بھی اس کی طرف بات کی ہے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی بات کی اور آپ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کیا یہ واقعی یہ میسج ہوا ہے؟ یار یہ مسز اور بہنوں اور بیٹیوں تک ان معاملات کو نہ ہی بھیجیں تو بہتر ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی آنریبل اور بڑے آنیسٹ جج ہیں. یہ ایک ذاتی مخاصمت جو ہے ان بٹوین قاضی فائز عیسیٰ اور سید منصور علی شاہ صاحب جو سامنے آئی ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک ہے اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ سب سے پہلے کوئی ایسا عمل کریں کہ ان دونوں کو اکٹھا بٹھائیں اور پوری قوم کو دکھائیں. رانا صاحب آخری سوال کا جواب کچھ امریکن ارکان نے ایک خط لکھا ہے والی پی ٹی آئی کے حق میں اور یہ پاکستان میں کھلی مداخلت نہیں ہے.
नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी राना सनाउल्लाह जो कि साबिक वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने अपनी ज़ुबान से इकरार किया कि इमरान ख़ान ने उनकी सोच से भी ज़्यादा मजबूत एसाब के मालिक बनकर सामने आए हैं और उन्होंने जेल को बड़े अच्छे तरीके से काटा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के बेताज बादशाह इमरान ख़ान जेल में होने के बावजूद सियासत के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनका इस वक्त भी कलीदी किरदार है। इमरान ख़ान जेल में बैठकर मुल्क की सियासत को अपने आगे लगाया हुआ है और पूरी दुनिया देख रही है कि एक शख्स जो कि इस वक्त जेल में बंद होने के बावजूद मुल्क की सियासत के फैसले कर रहा है।